الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آخری حصے میں سورہ آل عمران کے مزید جنگ احد کے پس منظر میں گفتگو کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسلمانوں، تمہیں جو مصیبت لاحق ہوئی ہے جنگ احد میں، تمہیں جو نقصان ہوا ہے، تو اس سے پہلے تم نے بھی اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو نقصان ہوا ہے تو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین حقیقی مومن کو الگ کرنا چاہتا ہے اور منافقوں کو الگ کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ جنگ احد کے موقع سے واضح ہو گیا، منافقین کا چہرہ کھل کر کے سامنے آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ بہت اونچا مرتبہ والا کام ہے، اس وجہ سے تم اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو عام مرنے والوں کی طرح نہ سمجھو، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے اور اللہ رب العالمین کے انعامات سے بہت خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے کہا کہ جو سچے مومن ہیں وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حالات دشوار اور پریشان کیوں نہ ہو، اس کے بعد بھی وہ کھڑے رہتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ لوگ اگر ڈراتے بھی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے کہا کہ کافروں کی چہل پہل سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ کافر ہی نقصان اور گھاٹے میں ہے اور انہی کے لیے خطرناک عذاب تیار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر دنیا میں ہم ان کو آزادی دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اور گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے اور انہی کے لیے یہ وبال جان بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو لوگ بچتے ہیں اور بخیلی سے کام لیتے ہیں تو یہ بھی ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے اس مال کو طوق بنا کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ موت تو ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، لہٰذا اللہ کے راستے میں قتال سے بھاگنے سے بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرنا اور جینا اس سے کوئی تمہاری زندگی کے کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی معنی میں کامیاب کون ہے اور خسارے میں کون ہے یہ تو جنت اور جہنم کے فیصلے سے واضح ہوگا۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جسے جنت مل جائے گی وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہے، اور دنیا کی یہ زندگی اور دنیا کی یہ چہل پہل اور دنیا کی یہ سامان یہ تو محض دھوکے کا سامان ہے، عارضی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور ایمان والوں کی مال میں، دولت میں، جان میں، تمام چیزوں میں آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے، لہٰذا بہت سارے لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید بھی ہونا پڑ سکتا ہے یا یوں ہی کسی کی جان جا سکتی ہے، اور مسلمانوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ان میں سے یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں کو بہت ساری تکلیفیں بھی جھیلنا ہے۔ مسلمان کیا کرے؟ صبر کا راستہ اختیار کرے اور تقوی کا راستہ اختیار کرے، تو یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، دن رات کے نظام میں، ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان کو بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اور وہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو کھڑے بیٹھے پہلو پہ ہر حال میں یاد کیا کرتے ہیں، کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ پوری کائنات یوں ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ وہ اللہ کو آواز
آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ کائنات یوں ہی نہیں تو نے بنایا ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، اور مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ تو نے ایمان کی دعوت دی اور ہم نے ایمان کی دعوت پہ لبیک کہا ہے، اور اب ہم گناہوں سے بخشش بھی چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اور جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسول کی زبانی اسے ہمارے لیے پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کر۔ یہ ساری دعائیں کرتے ہیں وہ عقل مند لوگ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں کرتے ہو اس کے نتیجے میں نیک اعمال کے بدلے میں رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں ضرور جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں اہل کتاب میں سے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اچھے ہیں۔ یہودیوں میں سے تقریباً 10 لوگ، اس سے بھی تعداد کم رہی ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی جانب اشارہ ہے، اور عیسائیوں کی بڑی تعداد نے اسلام کو قبول کیا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا اس صورت کے کہ مسلمانوں کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں ڈٹ جانا چاہیے، تقوی کو پکڑ لینا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اسی سے بہت سارے مرد اور عورت اس کائنات میں پھیل گئے، اس طریقے سے یہ پوری دنیا آباد ہو گئی ہے۔ یہ مختصر سی تاریخ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ نصیحتیں کی۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ یتیموں کو ان کا مال صحیح طریقے سے پہنچانا، اس میں خیانت مت کرنا، اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے ان کے مال کو کھا مت لینا، اور اسی طریقے سے یتیموں کے سلسلے میں انصاف کرنا، اور جب تم کو یتیموں کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں انصاف نہ کرنے کی امید ہو اور خطرہ ہو تو ایسی صورت میں یتیموں سے نکاح نہ کر کے تم عام عورتوں سے نکاح کرو، 2 سے 3 سے 4 سے، اور اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی صورت میں انصاف نہ کر سکو، اس کا خطرہ ہو، تو پھر ایک ہی بیوی سے کام چلاؤ یا پھر لونڈی سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا دوسری نصیحت کی، عورتوں کا حق ہے مہر، اس کو پورا کا پورا دے دو اور اس میں سے کٹوتی مت کرو۔ ہاں اگر بیوی خوشی سے تمہیں کچھ دے دے، مہر میں سے چھوڑ دے کچھ، تب پھر تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے مزید یتیموں کے سلسلے میں کہا کہ یتیم بچے نادان ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ان کا مال نہ دیا کرو کہ یوں ہی بیکار برباد ہو جائے، بلکہ ان کے اوپر نگاہ رکھو اور ان کی اچھی تربیت کرو اور اس کا مال تھامے رکھو اپنے پاس۔ جب لگے کہ ہاں وہ عقل مند ہو گیا ہے، شعور کو پہنچ گیا ہے اور اب اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے، تب یتیم کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر سرپرست مالدار ہے جس کے پاس یتیم کا مال ہے تو پھر وہ ہرگز اس کے مال میں سے، یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، اور اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو ضرورت کے مطابق چونکہ یتیم کی مال کی وہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ خاص طور پہ چند باتیں موٹی موٹی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ مرنے والا جب مر کے چلا جاتا ہے تو کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی پوری تفصیل تو نہیں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ لڑکا کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ، یہ ایک قاعدہ بنا دیا اسلام نے۔ اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، 2 سے زیادہ مرنے والے کی لڑکا نہ ہو، تو ایسی صورت میں جتنا مال ہے اس میں سے 3 حصہ کر کے 2 حصہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں 2 سے زیادہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر صرف 1 لڑکی ہو مرنے والے کی تو اس کا جتنا مال ہے اس میں سے آدھا حصہ، 2 حصہ کر کے 1 حصہ پورا کا پورا اس لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ مرنے والے کا اگر باپ ہے اور ماں ہے تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا جو اس نے چھوڑا ہے، اگر اولاد بھی ہے تب۔ اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی اور صرف ماں باپ ہے تو ایسی صورت میں ماں کو 3/4 حصہ ملے گا، 3 حصے میں سے 1 حصہ۔ اور اگر مرنے والے کے بھائی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور یہ سارے جو حصے ملیں گے پہلے وصیت کو نافذ کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ مرنے والے کے ذمہ اگر قرض ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، اور اگر اس نے جائز وصیت کیا ہے تو اس جائز وصیت پہ عمل کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرنے والے کے مال میں اگر بیوی ہے مرنے والی تو شوہر کو اس کے مال کا آدھا حصہ ملے گا اگر بیوی کی اولاد نہ ہو،
اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو مرنے والے کے شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، 4 حصہ کر کے 1 حصہ۔ اور اسی طریقے سے اگر مرنے والے کی بیوی ہو دنیا میں اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد بھی ہو اور بیوی بھی ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ بہرحال مزید اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا کر کے آگے اللہ رب العالمین نے توبہ کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ توبہ اللہ رب العالمین اس کی قبول کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد احساس کرتا ہے اور جلدی ہی توبہ کرتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ کا احساس نہیں کرتا، اور جب سامنے موت نظر آنے لگتی ہے اس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مرنے کے وقت میں ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ مزید اللہ رب العالمین نے نصیحت کرتے ہوئے کہا ایمان والوں کو کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، بلکہ شریعت نے جتنا حق دیا ہے اتنے ہی کہ تم حقدار بن سکتے ہو۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو مہر واپس نہیں لے سکتا، چاہے جتنا بھی اس نے مہر دیا ہو۔ اور اسی طریقے سے باپ کی بیویاں، چاہے سوتیلی ماں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سوتیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، جس کو پہلے لوگوں نے جاہلیت کے زمانے میں حلال کر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو محرمات کا تذکرہ کیا کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح آپ نہیں کر سکتے، تو کہا کہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، ان سب کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہ سب محرمات ہیں۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلائی ہیں، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں، یعنی دودھ تم نے جس عورت کا پیا ہے اس عورت کا جو بھی دودھ پیے ہے وہ سب تمہاری بہنیں ہوں گی، رضائی بہنیں، تو وہ بہنیں بھی حرام ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے ساس بھی حرام ہے، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری بیوی کی ہوں لیکن دوسرے شوہر سے، اس شرط کے ساتھ کہ تم نے اس کے ساتھ جماع کر لیا ہو، اگر جماع نہیں کیا تو پھر اپنی بیوی کی لڑکی حلال ہے دوسرے شوہر سے۔ اور اسی طریقے سے تمہارے سگے بیٹوں کی بہو بیوی، اس سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ اور ایک وقت میں 2 بہن کے ساتھ نکاح کرنا، جس کے ساتھ تم نے نکاح کر رکھا ہے اس کی سگی بہن کے ساتھ مزید نکاح کرنا ایک ساتھ میں، یہ حرام ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ چوتھا پارہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔